اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 105 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور نیک باتوں کا حکم دے اور بدی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے یعنی فلاح یافتہ ہیں۔ سامعین کرام، UK لندن میں آج خاکسار کا دوسرا مبارک جمعہ ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے اپنی جماعت کے سلسلے میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی کچھ نصائح پڑھ کر سنائی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے رسالہ کشتی نوح میں بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے کہ کون لوگ میری جماعت میں ہیں اور کون لوگ میری بیعت کر کے بھی آسمان پر میری جماعت میں شامل نہیں ہیں۔ آج کا خطبہ جمعہ بھی میرے گزشتہ خطبہ جمعہ کا ہی تسلسل ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی جماعت کو نصائح کے سلسلے میں آگے فرماتے ہیں، ان سب باتوں کے بعد پھر میں کہتا ہوں کہ یہ مت خیال کرو کہ ہم نے ظاہر طور پر بیعت کر لی ہے۔ ظاہر کچھ چیز نہیں، خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اس کے موافق تم سے معاملہ کرے گا۔ دیکھو، میں یہ کہہ کر فرض تبلیغ سے سبکدوش ہوتا ہوں کہ گناہ ایک زہر ہے، اس کو مت کھاؤ۔ خدا کی نافرمانی کی گندی موت ہے، اس سے بچو۔ دعا کرو تا تمہیں طاقت ملے۔ جو شخص دعا کے وقت خدا کو ہر ایک بات پر قادر نہیں سمجھتا بجز وعدہ کی مستثنیات کے، وہ میری جماعت میں سے نہیں۔ جو شخص جھوٹ اور فریب کو نہیں چھوڑتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو دنیا کی لالچ میں پھنسا ہوا ہے اور آخرت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم نہیں رکھتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص پوری طور پر ہر ایک بدی سے اور ہر ایک بد عملی سے یعنی شراب سے اور قمار بازی سے، بد نظری سے اور خیانت سے، رشوت سے اور ہر ایک ناجائز تصرف سے توبہ نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص پنجگانہ نماز کا التزام نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔
جو شخص دعا میں لگا نہیں رہتا اور انکسار سے خدا کو یاد نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اور امور معروفہ میں جو خلاف قرآن نہیں ہیں ان کی باتیں نہیں مانتا اور ان کا تحد خدمت سے لاپرواہ ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص اپنی اہلیہ اور اس کے اقارب سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص اپنے ہمسایہ کو ادنا ادنا خیر سے بھی محروم رکھتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص نہیں چاہتا کہ اپنے قصوروار کا گناہ بخشے اور کینہ پرور آدمی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک مرد جو بیوی سے یا بیوی اپنے خامد سے خیانت سے پیش آتی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص اس عہد کو جو اس نے بیعت کے وقت کیا تھا کسی پہلو سے توڑتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو شخص مجھے فی الواقع مسیح موعود مہدی موعود نہیں سمجھتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اور جو شخص امور معروفہ میں میری اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اور جو شخص مخالفوں کی جماعت میں بیٹھتا ہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ ہر ایک زانی، فاسق، شرابی، خونی، چور، قمار باز، خائن، مرتشی، غاصب، ظالم، دروغگو، جعلساز اور ان کا ہم نشین اور اپنے بھائیوں اور بہنوں پر تہمتیں لگانے والا جو اپنے افعال شنی سے توبہ نہیں کرتا اور خراب مجلسوں کو نہیں چھوڑتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ یہ سب زہریں ہیں، تم ان زہروں کو کھا کر کسی طرح بچ نہیں سکتے، اور تاریکی اور روشنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک جو پیچ در پیچ طبیعت رکھتا ہے اور خدا کے ساتھ صاف نہیں ہے وہ اس برکت کو ہرگز نہیں پا سکتا جو صاف دلوں کو ملتی ہے۔ کیا ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ہر ایک آلودگی سے پاک کر لیتے ہیں اور اپنے خدا سے وفاداری کا عہد باندھتے ہیں، کیونکہ وہ ہرگز ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ ممکن نہیں کہ خدا ان کو رسوا کرے، کیونکہ وہ خدا کے ہیں اور خدا ان کا۔ وہ ہر ایک بلا کے وقت بچائے جائیں گے۔ احمق ہے وہ شخص جو ان کا قصد کرے، کیونکہ وہ خدا کی گود میں ہیں اور خدا ان کی حمایت میں۔ کون خدا پر ایمان لایا؟ صرف وہی جو ایسے ہیں۔ ایسا ہی وہ شخص بھی احمق ہے جو ایک بے باک گناہگار اور بدباطن اور شریر نفس کے فکر میں ہے، کیونکہ وہ خود ہلاک ہوگا۔ جب سے خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا کبھی ایسا نہ ہوا کہ اس نے نیکوں کو تباہ کیا اور نیست و نابود کر دیا ہو، بلکہ وہ ان کے لیے بڑے بڑے کام دکھلاتا رہا ہے اور اب بھی دکھلائے گا۔ وہ خدا نہایت وفادار خدا ہے اور وفاداروں کے لیے اس کے عجیب کام ظاہر ہوتے ہیں۔ دنیا چاہتی ہے کہ ان کو کھا جائے اور ہر ایک دشمن ان پر دانت پیستا ہے، مگر وہ جو ان کا دوست ہے ہر ایک ہلاکت کی جگہ سے ان کو بچاتا ہے اور ہر ایک میدان میں فتح بخشتا ہے۔ کیا ہی نیک طالب وہ شخص ہے جو خدا کا دامن نہ چھوڑے۔ ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے اس کو شناخت کیا۔ تمام دنیا کا وہی خدا ہے جس نے میرے پر وحی نازل کی، جس نے میرے لیے زبردست نشان دکھلائے، جس نے مجھے اس زمانہ کے لیے مسیح موعود کر کے بھیجا۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ جو شخص اس پر ایمان نہیں لاتا وہ سعادت سے محروم اور خذلان میں گرفتار ہے۔ ہم نے اپنے خدا کی آفتاب کی طرح روشن پہی پائی، ہم نے اسے دیکھ لیا کہ دنیا کا وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ کیا ہی قادر اور قیوم خدا ہے جس کو ہم نے پایا، کیا ہی زبردست قدرتوں کا مالک ہے جس کو ہم نے دیکھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ انعام میں اسی خدا کے متعلق فرماتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آنکھیں اس کو نہیں پا سکتیں، ہاں وہ خود آنکھوں تک پہنچتا ہے اور وہ بہت باریک بین اور ہمیشہ باخبر رہنے والا ہے، یعنی وہ ایک برا وجود ہے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی طرح کوئی مادی یا غیر مادی وجود نہیں ہے،
بلکہ وہ ایک اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق ہوتے ہوئے ایک حکیمانہ اور عارفانہ وجود ہے جس کی کنہ تک انسانی فہم و فرست کا پہنچنا ممکن نہیں ہے. جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو جتنا اپنی ذات کا علم دینا چاہے وہ دے دیتا ہے. اس کی مدد کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر ہم ذات باری تعالیٰ کا کوئی علم اور کوئی عرفان نہیں پا سکتے. سچ تو یہ ہے، حضور صلی آگے فرماتی ہیں، سچ تو یہ ہے کہ اس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں مگر وہی جو اس کی کتاب اور وعدہ کے برخلاف ہے. سو جب تم دعا کرو تو ان جاہل نیچریوں کی طرح نہ کرو جو اپنے ہی خیال سے ایک قانون قدرت بنا بیٹھتے ہیں جس پر خدا کی کتاب کی مہر نہیں، کیونکہ وہ مردود ہیں، ان کی دعائیں ہرگز قبول نہیں ہوں گی. وہ اندھے ہیں نہ سو جاگے، وہ مردے ہیں نہ زندے، خدا کے سامنے اپنے تراشیدہ قانون پیش کرتے ہیں اور اس کی بے انتہا قدرتوں کی حد بست ٹھہراتے ہیں اور اس کو کمزور سمجھتے ہیں. سو ان سے ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا جیسا کہ ان کی حالت ہے. لیکن جب دعا کے لیے کھڑا ہو تو تجھے لازم ہے کہ یہ یقین رکھے کہ تیرا خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے. تب تیری دعا منظور ہوگی اور تو خدا کی قدرت کی عجائبات دیکھے گا جو ہم نے دیکھے ہیں. اور ہماری گواہی روایت ہے نہ بطور قصہ کے. اس شخص کی دعا کیوں کر منظور ہو اور خود کیوں کر اس کو بڑی مشکلات کے وقت جو اس کے نزدیک قانون قدرت کے مخالف ہیں دعا کرنے کا حوصلہ پڑے، جو خدا کو ہر ایک چیز پر قادر نہیں سمجھتا. مگر اے سعید انسان، تو ایسا مت کر. تیرا خدا وہ ہے جس نے بے شمار ستاروں کو بغیر ستون کے لٹکا دیا اور جس نے زمین و آسمان کو محض عدم سے پیدا کیا. کیا تو اس پر بد ظنی رکھتا ہے کہ وہ تیرے کام میں عاجز آ جائے گا؟ بلکہ تیری ہی بد ظنی تجھے محروم رکھے گی. ہمارے خدا میں بے شمار عجائبات ہیں مگر وہی دیکھتے ہیں جو صدق و صفا سے اس کے ہو گئے ہیں. وہ غیروں پر جو اس کی قدرتوں پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے صادق وفادار نہیں ہیں وہ عجائبات ظاہر نہیں کرتا. کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے. ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی. یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو. اے محروموں، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا. یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا. میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں. اگر تم خدا کے ہو جاؤ تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہے. تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تعالیٰ تمہارے لیے جاگے گا. تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا. تم ابھی تک نہیں جانتے کہ تمہارے خدا میں کیا کیا قدرتیں ہیں، اور اگر تم جانتے تو تم پر کوئی ایسا دن نہ آتا کہ تم دنیا کے لیے سخت غمگین ہو جاتے. ایک شخص جو ایک خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے، کیا وہ ایک پیسہ کے ضائع ہونے سے روتا ہے اور چیخیں مارتا ہے اور ہلاک ہونے لگتا ہے؟ پھر اگر تم کو اس خزانہ کی اطلاع ہوتی کہ خدا تمہارا ہر ایک حاجت کے وقت کام آنے والا ہے تو تم دنیا کے لیے ایسے بے خود کیوں ہوتے؟ خدا ایک پیارا خزانہ ہے، اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارا مددگار ہے. تم بغیر اس کے کچھ بھی نہیں، اور نہ تمہارے اسباب اور تدبیریں کچھ چیز ہیں. غیر قوموں کی تقلید نہ کرو کہ جو بکلی اسباب پر گر گئی ہیں، اور جیسے سانپ مٹی کھاتا ہے انہوں نے سفلی اسباب کی مٹی کھائی، اور جیسے گدھ اور کتے مردار کھاتے ہیں انہوں نے مردار پر دانت مارے. وہ خدا سے بہت دور جا پڑے، انسانوں کی پرستش کی اور خنزیر کھایا، اور شراب کو پانی کی طرح استعمال کیا، اور حد سے زیادہ اسباب پر گرنے سے اور خدا سے قوت نہ مانگنے سے وہ مر گئے. اور آسمانی روح ان میں سے ایسی نکل گئی جیسا کہ ایک گھونسلے سے کبوتر پرواز کر جاتا ہے.
ان کے اندر دنیا پرستی کا جذام ہے جس نے ان کے تمام اندرونی اعضاء کاٹ دیے ہیں۔ پس تم اس جذام سے ڈرو۔ میں تمہیں حد اعتدال تک رعایت اسباب سے منع نہیں کرتا، بلکہ اس سے منع کرتا ہوں کہ تم غیر قوموں کی طرح نرے اسباب کے بندے ہو جاؤ اور اس خدا کو فراموش کر دو جو اسباب کو بھی مہیا وہی کرتا ہے۔ اگر تمہیں آنکھ ہو تو تمہیں نظر آ جائے کہ خدا ہی خدا ہے اور سب ہیج ہیں۔ سامعین کرام، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو تو روح القدس کا وعدہ دیا گیا ہے، لیکن ہم مدت سے اس پر خود ساختہ موری لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے مسلمان مفکرین کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ملتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم ایسی حکیمانہ کتاب کو یونانی فلسفہ کی روشنی میں پڑھا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ہر قسم کے فلسفے کو، یعنی دنیاوی فلسفے کو، قرآن کریم کی روشنی میں پڑھتے۔ اگر تمہیں آنکھ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہیں آنکھ ہو تو تمہیں نظر آ جائے کہ خدا ہی خدا ہے اور سب ہیج ہیں۔ تم نہ ہاتھ لمبا کر سکتے ہو اور نہ اکٹھا کر سکتے ہو مگر اس کی اذن سے۔ ایک مردہ اس پر ہنسی کرے گا، مگر کاش اگر وہ مر جاتا تو اس ہنسی سے اس کے لیے بہتر تھا۔ خبردار، تم غیر قوموں کو دیکھ کر ان کی ریس مت کرو کہ انہوں نے دنیا کے منصوبوں میں بہت ترقی کر لی ہے، اور ہم بھی انہی کے قدم پر چلیں۔ سنو اور سمجھو کہ وہ اس خدا سے سخت بیگانہ اور غافل ہیں جو تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ ان کا خدا کیا چیز ہے؟ صرف ایک عاجز انسان۔ اس لیے وہ غفلت میں چھوڑے گئے۔ میں دنیا کے کسب اور حرفت سے نہیں روکتا، مگر تم ان لوگوں کے پیرو مت بنو جنہوں نے سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ رکھا ہے۔ چاہیے کہ تمہارے ہر ایک کام میں، خواہ دنیا کا ہو خواہ دین کا، خدا سے طاقت اور توفیق مانگنے کا سلسلہ جاری رہے، لیکن نہ صرف خشک ہونٹوں سے، بلکہ چاہیے کہ تمہارا سچ مچ یہ عقیدہ ہو کہ ہر ایک برکت آسمان سے آتی ہے۔ تم راست باز اس وقت بنو گے جب کہ تم ایسے ہو جاؤ گے کہ ہر ایک کام کے وقت اور ہر ایک مشکل کے وقت قبل اس کے جو تم کوئی تدبیر کرو، اپنا دروازہ بند کرو اور خدا کے آستانہ پر گرو کہ ہمیں یہ مشکل پیش ہے، اپنے فضل سے مشکل کشائی فرما۔ تب روح القدس تمہاری مدد کرے گا اور غیب سے کوئی راستہ تمہارے لیے کھولی جائے گی۔ اپنی جانوں پر رحم کرو، اور جو لوگ خدا سے بکلی علاقہ توڑ چکے ہیں اور ہمہ تن اسباب پر گر گئے ہیں، یہاں تک کہ طاقت مانگنے کے لیے وہ منہ سے انشاءاللہ بھی نہیں نکالتے، ان کی پیرو مت بنو۔ خدا تمہاری آنکھیں کھولے تا تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا خدا تمہاری تمام تدابیر کا شہتیر ہے۔ اگر شہتیر گر جائے تو کیا کڑیاں اپنی چھت پر قائم رہ سکتی ہیں؟ نہیں، بلکہ یک دفعہ گریں گی، اور احتمال ہے کہ ان سے کئی خون بھی ہو جائیں۔ اسی طرح تمہاری تدابیر یعنی خدا کی مدد کے قائم نہیں رہ سکتی اگر تم اس سے مدد نہیں مانگو گے اور اس سے طاقت مانگنا اپنا اصول نہیں ٹھہراؤ گے تو تمہیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی، آخر بڑی حسرت سے مرو گے۔ یہ مت خیال کرو کہ پھر دوسری قومیں کیوں کر کامیاب ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ اس خدا کو جانتی نہیں جو تمہارا قادر خدا ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ وہ خدا کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا کے امتحان میں ڈالی گئی ہیں۔ خدا کا امتحان کبھی اس رنگ میں ہوتا ہے کہ جو شخص اسے چھوڑتا ہے اور دنیا کی مستیوں اور لذتوں سے دل لگاتا ہے اور دنیا کی دولتوں کا خواہش مند ہوتا ہے تو دنیا کے دروازے اس پر کھولے جاتے ہیں اور دین کی روح سے وہ نرا مفلس اور ننگا ہوتا ہے اور آخر دنیا کے خیالات میں ہی مرتا اور ابدی جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ اور کبھی اس رنگ میں بھی ہوتا ہے کہ دنیا سے نامراد رکھا جاتا ہے، مگر مؤخر الذکر امتحان ایسا خطرناک نہیں جیسا کہ پہلا، کیونکہ پہلے امتحان والا زیادہ مغرور ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں فریق مغضوب علیہم ہیں۔ سچی خوشحالی کا سرچشمہ خدا ہے،
پس جب کہ اس حی و قیوم خدا سے یہ لوگ بے خبر بلکہ لاپرواہ ہیں اور اس سے منہ پھیر رہے ہیں، تو سچی خوشحالی ان کو کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ مبارکی ہو اس انسان کو جو اس راز کو سمجھ لے، اور ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اس راز کو نہیں سمجھا۔ اسی طرح تمہیں چاہیے کہ اس دنیا کے فلسفیوں کی پیروی مت کرو اور ان کو عزت کی نگاہ سے مت دیکھو کہ یہ سب نادانیاں ہیں۔ سچا فلسفہ وہ ہے جو خدا نے تمہیں اپنے کلام میں سکھلایا ہے۔ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو اس دنیاوی فلسفے کے عاشق ہیں، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچے علم اور فلسفہ کو خدا کی کتاب میں ڈھونڈا۔ نادانی کی راہیں کیوں اختیار کرتے ہو؟ کیا تم خدا کو وہ باتیں سکھلاؤ گے جو اسے معلوم نہیں؟ کیا وہ جو خود اندھا ہے وہ تمہیں کیا راہ دکھائے گا؟ بلکہ سچا فلسفہ روح القدس سے حاصل ہوتا ہے، جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو تو روح القدس کا وعدہ دیا گیا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھے ہیں، لیکن ہم مدت سے اس پر خود ساختہ مورے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے مسلمان مفکرین کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے مطالعہ کے بعد یہی پتہ ملتا ہے کہ ان سب مفکرین نے قرآن کریم ایسی عظیم مشان کتاب کو یونانی اور ویسٹرن فلسفہ کی روشنی میں پڑھا، حالانکہ ہمیں چاہیے تھا کہ دنیا کے تمام فلسفوں کو، خواہ چینیوں کا ہو، خواہ ہندوؤں کا ہو، خواہ یورپین کا ہو، ہم اپنی الہی کتاب قرآن عظیم کی روشنی میں پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، تم روح کے وسیلہ سے ان پاک علوم تک پہنچائے جاؤ گے جن تک غیروں کی رسائی نہیں۔ اگر صدق سے مانگو گے تو آخر پاؤ گے، تب سمجھو گے کہ یہی علم ہے جو دل کو تازگی اور زندگی بخشتا ہے اور یقین کے مینار تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ جو خود مردار خور ہے وہ کہاں سے تمہارے لیے پاک غذا لائے گا؟ وہ جو خود اندھ ہے وہ کیوں کر تمہیں دکھاوے گا؟ ہر ایک پاک حکمت آسمان سے آتی ہے، پس تم زمینی لوگوں سے کیا ڈھونڈتے ہو؟ جن کی روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں وہی حکمت کے وارث ہیں۔ جن کو خود تسلی نہیں وہ کیوں کر تمہیں تسلی دے سکتے ہیں؟ مگر پہلے دلی پاکیزگی ضروری ہے، پہلے صدق و صفا ضروری ہے، پھر بعد اس کے سب کچھ یہ تمہیں ملے گا۔ یہ خیال مت کرو کہ خدا کی وحی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے، اور روح القدس اب اتر نہیں سکتا، بلکہ پہلے زمانوں میں ہی اتر چکا۔ اور میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہر یک دروازہ بند ہو جاتا ہے، مگر روح القدس کے اترنے کا کبھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ تم پہلے اپنے دلوں کے دروازے کھول دو تاکہ وہ ان میں داخل ہو۔ تم اس آفتاب سے خود اپنے تئیں دور ڈالتے ہو، جبکہ اس شعاع کے داخل ہونے کی کھڑکی کو بند کرتے ہو۔ اے نادان، اٹھ اور اس کھڑکی کو کھول دے، تب آفتاب خود بخود تیرے اندر داخل ہو جائے گا۔ جبکہ خدا نے دنیا کے فیضوں کی راہیں اس زمانہ میں تم پر بند نہیں کی بلکہ زیادہ کیں، تو کیا تمہارا ظن ہے کہ آسمان کے فیوز کی راہیں جن کی اس وقت تمہیں بہت ضرورت تھی وہ تم پر اس نے بند کر دی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ بہت صفائی سے وہ دروازہ کھولا گیا ہے۔ اب جب کہ خدا نے اپنی تعلیم کے موافق جو سورۃ فاتحہ میں سکھلائی گئی گزشتہ تمام نعمتوں کا تم پر دروازہ کھول دیا ہے، تو تم کیوں ان کے لینے سے انکار کرتی ہو؟ اس چشمہ کے پیاسے بنو کہ پانی خود بخود آ جائے گا۔ اس دودھ کے لیے تم بچوں کی طرح رونا شروع کر دو کہ دودھ پستان سے خود بخود اترائے گا۔ رحم کے لائق بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اضطراب دکھلاؤ تا تسلی پاؤ، بار بار چلاؤ ایک ہاتھ تمہیں پکڑ لے۔ کیا ہی دشوار گزار وہ راہ ہے جو خدا کی راہ ہے، پر ان کے لیے آسان کی جاتی ہے جو مرنے کی نیت سے اس اتھاہ گڑھے میں پڑتے ہیں۔ وہ اپنے دلوں میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں آگ منظور ہے، ہم اس میں اپنے محبوب کے لیے جلیں گے۔ پھر وہ آگ میں اپنے تئیں ڈال لیتے ہیں، پس کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بہشت ہے۔ یہی ہے جو خدا نے فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یعنی اے برو،
اور اے نیکو، تم میں سے کوئی بھی نہیں جو جہنم کی آگ پر گزر نہ کرے، مگر وہ جو خدا کے لیے اس آگ میں پڑتے ہیں وہ نجات دیے جائیں گے۔ لیکن وہ جو اپنے نفس امارہ کے لیے آگ پر چلتا ہے وہ آگ اسے کھا جائے گی۔ پس مبارک وہ جو خدا کے لیے اپنے نفس سے جنگ کرتے ہیں، اور بدبخت وہ جو اپنے نفس کے لیے خدا سے جنگ کر رہے ہیں اور اس سے موافقت نہیں کرتے۔ جو شخص اپنے نفس کے لیے خدا کے حکم کو ٹالتا ہے وہ آسمان میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ سو تم کوشش کرو جو ایک نکتہ یا شوشہ قرآن شریف کا بھی تم پر گواہی نہ دے تا تم اسی کے لیے پکڑے نہ جاؤ، کیونکہ ایک ذرہ بدی کا بھی قابل پاداش ہے۔ وقت تھوڑا ہے اور کار عمر ناپیدا، تیز قدم اٹھاؤ کہ شام نزدیک ہے۔ جو کچھ پیش کرنا ہے وہ بار بار دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ کچھ رہ جائے اور زیان کاری کا موجب ہو، یا سب گندی اور کھوٹی متاع ہو جو شاہی دربار میں پیش کرنے کے لائق نہ ہو۔ یہ تو حضور صاحب کے الفاظ تھے جو آپ علیہ السلام نے اپنی مشہور ایک رسالہ کا اختیار ہوا ہے میں اس میں آپ نے بیان فرمائے ہیں اپنی جماعت کی نصائی کے لیے۔ تو میں نے یہاں پر تھوڑی بہت ان کی وضاحت بھی کی ہے کہ حضور صاحب کیا فرماتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو میری جماعت میں ہیں اور کون وہ لوگ ہیں جو میری بیعت کر کے بھی آسمان پر میری جماعت میں داخل نہیں ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیات 154 تا 158 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو، صبر اور صلات کے ساتھ دعا مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے کسی اپنے معاملے کے لیے، ہدایت کے لیے یا کسی مشکل کے لیے، تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ صبر ہو، اس میں دوام ہو، تسلسل ہو۔ یہ نہیں تھوڑی دنوں دعا مانگ کر پھر آدمی تھک جائے، ایسی بات نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ بھی ایک سچی اور قطعی حق بات ہے کہ جو شہید ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں، انہیں ان کی رزق دیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ایک شاعر جو ہے وہ کہتا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اپنی جان بھی پیش کر دیں اس کے لیے، تب بھی دراصل یہ جو ہم شکر نہیں اس کا ادا کر سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ سامعین کرام، یہ جو مسائل ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں جب انسان چل پڑتا ہے تو یہ سب باتیں انسان پر وارد ہوتی ہیں، اللہ ان میں ڈال دیتا ہے، خوف بھی مسلط کر دیتا ہے، خوف سے بھی اللہ ہمیں آزماتا ہے، بھوک میں ڈال کر بھی ہمیں وہ آزماتا ہے، مالوں جانوں پھلوں کی کمی دے کر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اس کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کو آزماتا ہے پہلے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جو صبر کے ساتھ یہ سارے دکھ تکلیفیں سہتے رہتے ہیں،
شکوہ نہیں لاتے اپنی زبان پہ، تو ان کو، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ ساری روحانی ترقیات جو ہیں وہ ابتلا اور آزمائشوں کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں اکثر کہ ابتلا اور آزمائش کو سہنے کے لیے یا برداشت کرنے کے لیے لوگوں میں بڑا کم حوصلہ ہے، لوگ تیار نہیں ہوتے، گھبرا جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح یہ اس آیت میں جو مضمون ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر یعنی سورۃ آل انعام میں یہ فرمایا ہے، آنسم کو مخاطب کر کے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی اے میرے پیارے بندے کہہ دے لوگوں کو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آخری آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کی معنی یہ ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 15 صدیاں پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال اور آپ کی چھوٹی سی جماعت کو مکہ میں مشرکین اور منکرین نے شیب ابی طالب میں معصور کر کے آپ سب کو طرح طرح کے مصائب اور دکھوں میں ڈالے رکھا تھا۔ ہم اس کہانی کو، اس تاریخ کو جانتے ہیں۔ آج محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے مئو ذکی غلام اور اس کے اہل و عیال اور اس کی چھوٹی سی جماعت کو اخراج اور مقاطعہ کے عذاب اور بے توقیری میں ڈالا ہوا ہے، اور عجیب بات ہے کہ لگتا ہے ان کی عقلیں معاف ہو چکی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایک صادق اور اس کی جماعت کے ساتھ کیا کیا کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت کو شیب ابی طالب میں معصور کرنے والے مکہ کے مشرک اور گمراہی میں پڑے ہوئے بے علم لوگ تھے، جن کی ہدایت کے لیے صدیوں سے اللہ تعالیٰ کا کوئی مرسل نہیں آیا تھا، لیکن مئو ذکی غلام اور اس کی جماعت کو اخراج اور مقاطعہ کی سزاؤں میں سے گزارنے والوں کو تو 1 صدی قبل حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام علم، معرفت اور ہدایت سے مالا مال کر کے گئے تھے۔ اس کے باوجود آج 1 صدی کے بعد اس کا جانشین اور خلیفہ کہلانے والے اور اس کی جماعت کہلانے والے میرے قادیانی بھائیوں کو یہ دینی رویہ میری اور میرے ساتھیوں کے سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کر رہے ہیں۔ آج وہ اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے نام پر وہی کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں جو 15 صدیاں پیشتر مکے کے مشرکوں اور منکروں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ حقیقی اسلام کے نام پر یہ کون سا دینی رویہ ہے جس کی یہ لوگ ہم پر مشق کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام میں اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی تعلیم میں اس قسم کے غیر انسانی رویے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور یہ بھی واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم میں کوئی دینی تنازع واقع ہو جائے تو اس کا حل اللہ اور اس کے رسول سے لو، ان کے فرمودات سے اس کا فیصلہ کرو، اور یہی کرو کیونکہ تمہارے لیے ہر لحاظ سے یہی بہتر ہے۔ خاکسار سامعین کرام، 21 سال سے جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء اور علماء اور دیگر ارباب و اختیار کو پیش ہوئی مسلم موت کے تنازع کے سلسلے میں قرآن کریم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے مبشر الہامات کی طرف بلا رہا ہے، لیکن میری بات پر توجہ دینے کے بجائے جماعت احمدیہ قادیان اخراج اور مقاطعہ پر زور دے رہے ہیں۔ اب سوال ہے کہ ہم اس قسم کا رویہ اپنا کر کس قسم کے اسلام کا پرچار اور کس قسم کے اسلام کی خدمت بجا لا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ میرے تمام احمدی اور مسلمان بھائیوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما کر حق کو قبول کرنے
اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور مقبول جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔